اللهم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ایسے عظیم بابرکت رحمتوں، سعادتوں اور برکتیں والے مہینے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات، جو آپ سے منقول احادیث مبارکہ ہے، اس میں آپ نے رمضان کے متعلق جو کچھ بھی احکام امت کے سامنے بیان فرمائے ہیں، ان سب کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں احادیث کے ذخیرے میں سے 40 احادیث جو رمضان المبارک اور روزے کے متعلق ہیں، بہت ہی مختصر مگر جامع ترین کتب احادیث کے اندر منقول ہوئی ہے، ان کو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ یہ حدیثیں ہمارے سامنے آئے تو ہم رمضان المبارک کے اندر اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو محترم ناظرین، رمضان اور روزے سے متعلق 40 حدیثیں، ان میں سب سے پہلے حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا اہتمام فرمانا۔ رمضان کے لیے جس اہتمام اور جس فکر اور جس جستجو کے ساتھ آپ رمضان کے منتظر رہتے تھے، تو اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث منقول ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام۔ رواہ ابو داود۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام کرتے تھے، اتنا دیگر کسی مہینے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اور اگر مطلع ابر آلود ہوتا تو 30 عدد پورا فرماتے ہیں۔ تو 30 کا عدد آپ پورا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے اور یہ درس دیا گیا ہے کہ ہمیں شعبان کے مہینے ہی سے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں شعبان کی اگر 29 تاریخ کو چاند نظر آ جائے تو ہمیں چاند دیکھ کر فوراً رمضان کے روزوں کو شروع کر دینا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے یعنی کہ آسمان ابر آلود ہو تو ایسی صورت میں شعبان کے مکمل 30 دن ہونے کے بعد اب چاہے چاند نظر آئے یا چاند نظر نہ آئے، ہر دو صورت میں رمضان کے روزوں کو شروع کر دینا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، یہ 40 حدیثوں کے اندر جو کہ رمضان اور روزوں سے متعلق ہے، ان میں یہ سب سے پہلے حدیث تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح انداز میں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم شعبان کے 30 دن پورے کریں، یا پھر شعبان کی 29 تاریخ کو اگر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم رمضان کے روزوں کو شروع کر دیں۔ تو گویا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند کا دیکھنا ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں چاند نظر نہیں آ سکتا ہے اگر مطلع ابر آلود ہو، آسمان جو ہے ابر آلود ہو، تو ایسی صورت میں شعبان کے مکمل 30 دن پورے کر لیے جائیں گے، پھر رمضان کے روزوں کو شروع کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اسلامی مہینے یا تو 29 دن کے ہوتے ہیں یا پھر 30 دن کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہمیں
شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر چاند کسی وجہ سے نظر نہ آئے تو اسی صورت میں شعبان کے 30 دن کو پورے کر کے ہم رمضان کے روزوں کو شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك